اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تاریخ اسلامی میں انتہائی ایک فقیہ شخصیت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا ایک ایسا واقعہ آپ کو سناؤں گا جس کو سن کر آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ دین کے لیے ہر کوئی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دولت عطا کرے اور میں دین اسلام کی خدمت کروں، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ 5 یا 6 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ والد گرامی کے انتقال کے بعد آپ کو والدہ محترمہ پکڑ کر ایک دھوبی کے پاس لے گئی کہ میرا خاوند انتقال کر گیا ہے اور میرے بیٹے نے میری اور اپنی بہنوں کی پرورش کرنی ہے، ان کی گزر بسر کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، لہٰذا میں اپنے بیٹے کو کام پہ لگوانا چاہتی ہوں اور تم سے یہ گزارش کرنے آئی ہوں کہ میرے بیٹے کو کپڑے دھونا سکھا دو، یعنی دھوبی کا جو بھی کام ہے وہ کرنا سکھا دو تاکہ ہم اپنا گزارا کر سکیں، کیونکہ بیٹیاں بھی ہیں اور میں بھی عورت ہوں۔ تو پھر اس شخص نے، اس دھوبی نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کام پر لگا دیا۔ اب وہ اپنی بہنوں کی خدمت کرنے لگ گئے، ان کا خرچہ چلانا شروع کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام مالک کو جب دیکھتے تو ان سے سوال و جواب کرتے، ان کی ذہانت چیک کرتے، تو ان سے کہنے لگے بیٹا کیا کام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح میرے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تھا، تو میں اب اس چھوٹی عمر میں اپنی بہنوں اور ماں کا پیٹ پال رہا ہوں، ان کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ آپ پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ میرے گھر کا خرچہ چلانے والا کوئی نہیں، اگر میں پڑھوں گا تو میرے گھر کا نظام کون چلائے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ آؤ چلتے ہیں مدرسے میں، پڑھ کر تو دیکھو۔ جب پڑھنا شروع کیا، ایک مہینہ بعد جب گھر گئے، اپنی والدہ محترمہ نے کہا بیٹا تنخواہ لاؤ، تو کہنے لگے کام پر جاؤں گا تو تنخواہ لاؤں گا، جو کام کرتا ہے اس کو تنخواہ ملتی ہے، پڑھنے والے کو تنخواہ نہیں ملتی۔ اور اگر کوئی امیر کا وہ بیٹا ہوتا تو وہ مدرسے میں کبھی نہ جاتا، غریب ہی ہمیشہ مدرسے میں جاتا ہے۔ امیروں کو محلات نصیب ہوتے ہیں اور غرباء کو تعلیم نصیب ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا پڑھتے کیوں نہیں ہو بیٹا؟ تو پڑھنا شروع کیا مدرسے میں، تو تنخواہ نہ لائے تو والدہ نے کہا کہ کیوں؟ بہرحال والدہ محترمہ کو جب معلوم ہو گیا تو غصے میں آ گئی، طیش میں آ گئی کہ مولوی صاحب نے تو ظلم کر دیا ہے، میرا بیٹا میرا پیٹ پال رہا تھا تو اس نے میرے بچے کو مدرسے میں داخل کروا دیا، اب میرا گزارا کیسے چلے گا؟ اگر ان کی ملاقات ہوئی، والدہ محترمہ سیدھی مدرسے میں چلی گئی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کرنے لگی کہ آپ نے یہ کیا ظلم کر دیا؟ میرے بیٹا کام کرتا تھا، گھر کا خرچہ چلاتا تھا، آپ نے اس کو پکڑ کر مدرسے میں داخل کروا دیا۔ تو انہوں نے باتیں سنتے رہے، پھر جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو پوچھنے لگے مائی جی کیا آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ نے فرمایا جی ہاں غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اب میری بات سنیے کہ
آپ کو کتنا خرچہ چاہیے، کتنے دینار چاہیے؟ تو انہوں نے جو کہنا تھا کہا کہ مجھے اتنے چاہیے، اتنے خرچہ چاہیے مہینے کا. انہوں نے کہا کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ سے قبل ہی آپ کو وصول ہو جایا کریں گے، آپ کو آنے کی بھی ضرورت نہیں، اتنے آپ کو دینار یا اتنی رقم آپ کو مل جایا کرے گی. کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ دولت سے نوازا تھا. تو پھر ایسا ہی ہوا، اور انہوں نے فرمایا کہ کیا میرا بیٹا جب پڑھ کر فارغ ہوگا تو کیا بنے گا، اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا جب فارغ تحصیل ہوگا، مدرسے سے پڑھ چکے گا، تو بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھانا کھایا کرے گا، ان کے ساتھ بیٹھے گا، اس کی عزت ہوگی، آبرو ہوگی. تو بہرحال جب امام اعظم کا انتقال ہو گیا تو خلیفہ ہارون رشید نے جب امام مالک کو چیف جسٹس کا عہدہ دے دیا، چیف جسٹس بنا دیا گیا ان کو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا. تو جب ان کو چیف جسٹس کا عہدہ دیا گیا تو ان کی والدہ محترمہ کو بھی مدعو کیا گیا، اور وہ والدہ محترمہ نے دیکھا کہ میرا بیٹا بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ مل کر کھانے کھا رہا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے اٹھتا ہے، خلیفہ ہارون الرشید کے ساتھ بیٹھتا ہے. تو وہ خوشی سے رونے لگی، رونا شروع کر دیا. تو بادشاہ نے پوچھا، کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج مجھے اپنے بیٹے کے استاد یاد آ گئے، اس شخصیت نے میرے بیٹے کو تعلیم دی، پڑھایا، یہاں تک پہنچایا کہ آج میں اپنے بیٹے کو باعزت دیکھ رہی ہوں. تو یہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ کی ذہانت کا ایک واقعہ. ان کے اس ذہانت کی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو علوم کی بلندیوں کو چھونے لگے، اور ان کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.